تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی، لیکن 400 ارب کا چینی کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی، مگر 250 ارب روپے کا آٹے کا ڈاکہ ڈالنے کی پوری تیاری تھی۔ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی، لیکن 122 ارب کا LNG کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ حکومت چلانے کی تمہاری تیاری نہیں تھی، لیکن LNG کو دیر سے امپورٹ کر کے پاکستانیوں کو مہنگی گیس فراہم کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کی تمہاری پوری تیاری نہیں تھی، لیکن اپنے دوست جو تمہارے پر مال خرچ کرتے ہیں ان کو باہر سے لا کر نوکریاں دینے کی تمہاری پوری تیاری تھی نا مردان کے بھائیوں؟ صحت کی سہولتیں دیکھو، ابھی مجھے کون جانتا ہے کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں 8 افراد کورونا کے پیشنٹس جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے کیونکہ آکسیجن کے سلنڈرز ٹائم پہ نہیں آئے۔ کتنے مردان کے بھائی جانتے ہیں یہ بات؟ سب جانتے ہو نا؟ تو صحت کی سہولیات دینے کی تیاری تمہاری نہیں تھی، لیکن 500% ادویات کی پرائسز بڑھانے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اور یہ کتنے مردان کے افراد جانتے ہیں کہ اپنے بہنوئی کو پلاٹ کا قبضہ دلانے کے لیے پنجاب کے اندر اس نے پوری پولیس کی انتظامیہ کو معطل کر دیا؟ یہ کتنے جانتے ہیں؟ تو پولیس کے اصلاحات کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن اپنے بہنوئی کو پلاٹ کا قبضہ دلانے کے لیے پوری پولیس کو اتھل پتھل کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اور عوام کو، مردان کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو انصاف کی فراہمی کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جھوٹا ریفرنس بنانے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اور ANP مردان کے میرے بزرگوں بھائیوں، مردان کے میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ لوگ بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنے والے غیرت مند پختون ہو۔ میں یہ جانتی ہوں اپنے مخالفین کی، سیاسی مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالنے کی، ان کو سلاخوں کے پیچھے پھینکنے کی تمہاری پوری تیاری تھی، لیکن تمہاری بہن علیمہ خان صاحبہ، اس کو NRO دینے کی تمہاری پوری تیاری تھی، ٹھیک ہے نا؟ امیر مقام صاحب بڑے نعرے لگ رہے ہیں آپ کے۔ بھائی میں بھی جانتی ہوں تیرا مقام میرا مقام، امیر مقام امیر مقام۔ اور پھر مردان والوں، ایک اور بات مجھے بتاؤ کہ خارجہ پالیسی کو مستحکم کرنے کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن بھارت کی جھولی میں کشمیر پھینک آنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ بات یہ کہ تمہاری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن تابع داری کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ حکومت چلانا نہیں آتا، 2.5 سال بعد بھی حکومت چلانا نہیں آتا، لیکن تابع داری کرنا اچھے سے آتا ہے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتی ہوں۔ لطیفہ جانتے ہو نا؟
ایک فنکشن کے اندر ایک صاحب، ایک گلوکار بہت بے سرا گا رہے تھے، تو ایک صاحب نیچے سے اٹھے اور پستول لے کے اسٹیج پر پہنچ گئے. تو گلوکار صاحب ڈر گئے. انہوں نے کہا شاید مجھے برا گانے کی وجہ سے مارنے آیا ہے. انہوں نے کہا نا 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 مجھے نہ مارنا. اس نے کہا میں تمہیں مارنے نہیں آیا، میں تو اس شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جو تمہیں یہاں لے کر آیا آج. مردان والوں مجھے ایک بات بتاؤ، جانتے ہو نا کہ چور اور ڈاکو ہونے کے باوجود بندہ کیوں ایماندار ہے؟ کیونکہ بندے نے تابعداری بڑی ایمانداری سے کی ہے، کیونکہ بندے نے عوام کے ساتھ بے ایمانی بڑی ایمانداری سے کی ہے. مردان والوں میرے ساتھ بولو، سرے دیر ایماندار دے، زکچے سڑے دیر تابعدار دے. بولو میرے پیچھے بولو ذرا، سڑے دیر ایماندار دے، زکچے سڑے دیر تابعدار دے. اور وہ لوگ جو پچھتو نہیں سمجھتے ان کے لیے ترجمہ کر دیتی ہوں کہ بندہ چور ہونے کے باوجود ایماندار ہے کیونکہ بندہ بہت تابعدار ہے. اور ہمیں کہتا تھا، دیکھو ہمیں کہتا تھا، شکریہ مریم شکریہ. اب مریم کی بات بھی سن لو ذرا. اور کہتا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، طاقتور کو قانون کے نیچے لاؤں گا اور غریب کو انصاف فراہم کروں گا. تو مردان کے عوام یہ پوچھتے ہیں کہ غریب کا گھر تو تم بلڈوزر سے گرا دیتے ہو، غریب کی دکانیں تو تم مسمار کر دیتے ہو، غریب کی ریڑھی تو تم ٹرک میں ڈال کے اٹھا کے لے جاتے ہو، لیکن طاقتور کا گھر بنی گالا 2 دن میں ریگولرائز ہو جاتا ہے. جانتے ہو نا کہ علیمہ باجی صاحبہ کروڑوں روپے کا جرمانہ ادا کر کے پتلی گلی سے نکل گئی، اور یہ سلیکٹڈ عمران خان 12 لاکھ روپے کا جرمانہ دے کر اپنے جعلی NOC کے باوجود اس بنی گالا کے 300 کنال کے گھر کو ریگولرائز کرا کے بیٹھ گیا. تو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، مردان کے عوام ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آپ لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہو نا کہ ثاقب نثار کا صادق اور امین کہاں ہے؟ بولو ثاقب نثار کا صادق اور امین کہاں ہے؟ اور آخر میں ایک بات میں بتا دوں، کہتا ہے کہ میں پی ڈی ایم سے ڈرتا نہیں، میں پی ڈی ایم سے، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس سے، موومنٹ سے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے ڈرتا نہیں، میں اس کے آگے جھکتا نہیں. بھائی جھکتا تو وہ ہے جو کھڑا ہوتا ہے، جس نے تابعداری کی ہو اس کو جھکنے کے سوا کچھ نہیں آتا. اور مردان کے عوام نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، اور پاکستان کے عوام نے بھی یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری ہو نہ ہو، پاکستان کے عوام نے تمہیں گھر بھیجنے کی تیاری پوری کر لی ہے انشاءاللہ.